السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات رمضان المبارک کے متبرک ایام میں آقائے دو جہاں سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں اپنی اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے۔ حضرات، آج جو ماحول چل رہا ہے، جو انٹرنیشنل لیول پر جو مرض پھیلا ہوا ہے کورونا وائرس، یہ ایک ایسا مہلک مرض ہے جس سے بچنا ہر حضرت انسان کے لیے ضروری ہے۔ احتیاط رکھنا اپنی اور لوگوں کی یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہماری گورنمنٹ، ہمارا پرشاسن جو ہمیں کہتا ہے اس کے مطابق ہمیں احتیاط رکھنا ہوگا، اور اسی میں ہماری اور ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک میں رہنے والوں کی بھلائی ہے۔ لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور یہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ اس بات کا درس دیتی ہے، اس بات کا سبق دیتی ہے، اس بات کا میسج دیتی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی جاندار موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ موت یقینی ہے، شکلیں بدلی ہوں گی، نوعیت بدلی ہوں گی، وجہ ریزن بدلا ہوگا، لیکن موت آ کر رہے گی۔ کسی کی موت کسی وجہ سے ہوگی، کسی کی موت کسی وجہ سے ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک اچھا سا انسان ہے جو بالکل بیمار نہیں ہے، اس کو بھی موت آتی ہے، اور ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو تمام بیماریوں میں ملوث ہوتا ہے اور اپنے بستر پر لیٹا رہتا ہے۔ سالوں سالہ وہ اپنے بستر پر موت اور زندگی سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کو موت کافی دنوں کے بعد آتی ہے۔ پتہ یہ چلا موت وقت پر آئے گی اور ہر جاندار کو آئے گی۔ اب جو کورونا وائرس کے ڈر سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں کی دعائے میت، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، دعائے میت کے جو آخری کلمات ہیں، دعائے میت کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فاحیہ علی الایمان۔ اس کے جو آخری کلمات ہیں کہ اللہ جب تک زندہ رکھ تب تک اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ایمان پر موت دے۔ اب یہ پتہ یہ چلا کہ ہم زندہ بھی ہیں اور اسلام پر نہیں زندہ ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ ہم مر بھی رہے ہیں اور ایمان پر بھی نہیں مر رہے۔ ہم کورونا وائرس کے ڈر سے ہم سنتوں کو پامال کر دیں، کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ہم کون سی ایسی چیز کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں؟ ہم برگر کھاتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، مرغا کھاتے ہیں، کون سی غذائیں ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں کورونا وائرس نہیں آئے گا؟ ارے ہمیں چھینک آتی ہے، ہمیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں درد سر رہتا ہے، کوئی ضروری ہے کہ یہ وائرس ہو؟ موت کے لیے کوئی وائرس نہیں بنا ہے، اور زندگی کے لیے کوئی ویکسین نہیں بنی ہے۔ ایسی کوئی ویکسین نہیں بنی ہے، ایسی کوئی میڈیسن نہیں بنی ہے، ایسا کوئی انجیکشن نہیں بنا ہے، ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے جس سے انسان موت سے بچ سکے۔ اگر موت آنی ہے تو آنی ہے۔ اب اگر ایسی موت آ رہی ہے کہ ہماری موت پر کسی کو افسوس نہ ہو، تو ایسی موت سے کیا فائدہ ہے؟ رہی بات کورونا وائرس سے، آپ ماسک کا استعمال کریں، احتیاط رکھیں آپ، لیکن آپ 24 گھنٹے ماسک لگائیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ماسک نہ لگاؤ، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سینیٹائزر کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں،
رات کے 11 بج رہے ہیں، ہم سینیٹائز کر رہے ہیں، کمرے کو سینیٹائز کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں سینیٹائزر لگا رہے ہیں اور اللہ کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، تراویح ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، پورا دن جو ہے گالیاں ہم بکتے ہیں اور کورونا وائرس سے بچنے کے لیے سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اپنے منہ کو صاف رکھیں، اپنی آنکھوں کو صاف رکھیں، اپنے چہرے کو صاف رکھیں، اپنے گھر کو صاف رکھیں اور گھر کے باہری حصے کو صاف رکھیں۔ انشاءاللہ ہم کورونا سے بچ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم منافقت دل میں لیے ہوئے ہیں، کام ہمارے منافقت والے ہیں اور لگا رہے ہیں سینیٹائزر۔ دل کے اندر منافقت ہے، دوسروں کے لیے کینہ ہے، دل میں دوسروں کے لیے بغض ہے، دوسروں کے لیے عناد ہے، دوسروں کے لیے جو کہتے ہیں نام لیجیے اس کا ایک کھوٹ پیدا ہے دل کے اندر، اور سینیٹائزر لگا رہے ہو، کہتے ہیں ہم کورونا وائرس سے بچ جائیں گے۔ خدا کی قسم کورونا وائرس سے بچ ہی نہیں سکتے۔ تمہیں کورونا وائرس نہیں ہوگا تو کیا موت نہیں آئے گی؟ موت آ کے رہے گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگیاں ایسی ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر اگر ہمیں موت آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر اگر ہماری زندگی گزرتی ہے تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں کچھ نہیں آئے گا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔ ارے وہ ڈریں موت سے جن کی تیاری نہ ہو موت سے، اور جنہیں تیاری ہے، مومن کی تیاری رہتی ہے آنے والی زندگی کی تیاری۔ جو کر لے گا اس کو موت سے ڈر نہیں لگے گا۔ موت سے تو وہ ڈرتے ہیں جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں، جو دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی بیویاں دنیا سے چلی جاتی ہیں اور وہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں، ان کی اولادیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، وہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔ اولادیں چلی گئیں، بیویاں چلی گئیں، بچے چلے گئے، گھر چلا گیا، مال و دولت چلی گئی، پھر بھی وہ دنیا سے محبت کر رہے ہیں۔ دنیا نہ جائے، دین جاتا ہے تو جانے دو۔ سونا اور چاندی نہ جائے، دین جاتا ہے تو جانے دو۔ موت نہ آوے، دعا کرتے ہیں اللہ موت نہ آوے۔ ارے ہم تو کہتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ مجھے یاد آیا ایک صحابی رسول تھے جنہیں آنکھ میں شکایت تھی۔ اس وقت کے جو معالج تھے، اس وقت کے جو اطباء تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ سجدہ نہ کیجیے، آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے، آپ کے جو آنکھ کا مرض ہے وہ بڑھ سکتا ہے، آپ سجدہ نہ کیجیے۔ صحابی رسول کہنے لگے سنو، موت آتی ہے تو آنے دو، آنکھ کی روشنی جاتی ہے تو جانے دو، لیکن آنکھ کی روشنی کے ڈر سے میں سجدہ کرنا ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھا ایمان۔ اور آج تو کورونا کے ڈر سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم MBBS ڈاکٹر ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم MBBS ڈاکٹر ہیں، ہم قصبے کے چیئرمین ہیں، ہم چھیتر کے MLA اور MP ہیں، مسلمان ہیں اور کورونا کے ڈر سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہاتھوں کو صاف رکھو، جس سے تم مصافحہ کر رہے ہو، ہاتھ ملا رہے ہو، اس کے ہاتھ بھی صاف ہونے چاہیے۔ اگر ہاتھ گندے ہیں تو بالکل قطعی اس سے ہاتھ مت ملاؤ، وائرس آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، اگر حضور کی سنت کو تم کورونا وائرس کے ڈر سے چھوڑ رہے ہو تو خدا کی قسم تمہارا منہ کالا ہو جائے گا۔ یہ آئینہ ہے، داغ چہرے کے دکھائے گا، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ ایسی زندگی جو زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر گزرے اور موت ایمان پر آوے، ایسی زندگی پر ہم عش کرتے ہیں۔ اور ایسی زندگی جو خوبصورت مسحریوں پر آوے، ایسی موت جو AC روم میں آوے، ایسی موت جو نرم نرم بستروں پر آوے، ایسی موت
جو اونچی اونچی مسحریوں پر آئے، لیکن اگر اسلام ایمان پر وہ موت نہیں ہے تو اس موت پر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور تمام امت مسلمہ اور تمام انسانوں کی کورونا وائرس جیسے مرض سے حفاظت فرمائے۔